پاکستان کو قرضوں کے اس چکر سے نکالنے کے لیے ماہرین معیشت اور عالمی مالیاتی اداروں جیسے ورلڈ بینک اور IMF نے کئی اہم تجویز دی ہیں. یہ کوئی فوری عمل نہیں ہے بلکہ اس کے لیے طویل مدتی اور سخت اصلاحات کی ضرورت ہے. پاکستان ان قرضوں سے درجہ ذیل طریقوں سے نکال سکتا ہے. سب سے پہلے برآمدات میں اضافہ، ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کرنا ہوگا، کیونکہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کم. اس کا حل یہ ہے کہ صرف روایتی ٹیکسٹائل پر انحصار کرنے کے بجائے IT، زراعت اور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس کی برآمدات کو بڑھایا جائے تاکہ ملک میں ڈالر آئیں اور قرض اترنے کے لیے نئے قرض کی ضرورت نہ پڑے. نمبر 2، ٹیکس کے نظام میں اصلاحات ضروری ہیں، کیونکہ پاکستان میں ٹیکس ٹو GDP کی شرح بہت کم ہے. حل یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائے، ریٹیلرز اور زمینداروں کو ٹیکس کے دائرے میں لایا جائے اور FBR کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان کو اپنی مالیاتی پیداواری کے لیے ٹیکس چوری روکنے اور خیر دستاویزائی معاشیت کو رسمی بنانے کی شدت ضرورت ہے. نمبر 3، سرکاری ادارے جیسے PIA، اسٹیل ملز اور ریلوے کی پرائیویٹائزیشن یا پرائیویٹ پارٹنرشپ لا کر حکومت کا خسارہ کم کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ خسارے میں چلنے والے ادارے قومی خزانے پر اربوں روپے کا بوجھ ہیں. نمبر 4، توانائی کے شعبے میں اصلاحات، سرکولر ڈیٹ بہت ضروری ہیں، کیونکہ بجلی کا گردشی قارض پاکستان کی معاشیات کے لیے ایک کینسر بن چکا ہے. اس کے لیے بجلی چوری روکنا، ٹرانسمیشن سسٹم کو بہتر بنانا اور مہنگے امپورٹ فیول کے بجائے سولر اور ہوا سے بجلی پیدا کرنا ضروری ہے. نمبر 5، قرضوں کی ریسٹرکچرنگ، ڈیٹ ریسٹرکچرنگ کی جائے تاکہ پاکستان اپنے قرض خواہوں خاص طور پر چینا اور پیرس کلب سے مذاکرات کر کے قرض کی واپسی کی مدت میں توسیع کروا سکے یا سود کی شرح کم کروا سکے. IMF اکثر پاکستان کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنے دو طرفہ قرضوں پر دوبارہ بات چیت کرے. نمبر 6، براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری FDI کو ترجیح دی جائے تاکہ قرض کے بجائے سرمایہ آئے. اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے خلیجی ممالک اور چائنا کو معدنیات، زراعت اور IT کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی ترغیب دینا ضروری ہے. نمبر 7، امپورٹ سبسٹیٹیوشن اپنے جائے تاکہ وہ چیزیں جو ہم باہر سے منگواتے ہیں جیسے خوردانی تیل، دالیں اور مشینری ملک کے اندر پیدا کی جا سکے تاکہ قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان اصلاحات پر سنجیدگی سے عمل کیا جائے تو پاکستان بتدریج قرضوں کے چکر سے نکل کر معاشی استحکام کی جانب بڑھ سکتا ہے.